کانفرنس جو رکھی گئی ہے ممرہ میں 18 اگست جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد شملہ پارک سے میک کمپنی تک کے ایک امن مارچ نکالی جا رہی ہے علماء کمیٹی کی جانب سے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ، تمام مسالک کے علماء اور پوری عوام کی شرکت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے۔ تو کتنے بجے کی رہے گی اور کہاں سے کہاں تک؟ شملہ پارک سے 2:30 بجے شروع ہوگی اور میک کمپنی تک جائے گی وہ۔ کس سلسلے میں یہ امن مارچ نکالا جا رہا ہے؟ ابھی اس سلسلے میں کئی سارے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا مدعا تو یہ ہے کہ منی پور میں تقریباً 3 مہینہ ہو چکا ہے، فسادات کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، اور پوری طریقے سے حکومت کو جو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے وہ نبھائی نہیں جا رہی ہے۔ وہاں کی عام زندگی منتشر ہو چکی ہے، لوگوں کا کھانا پینا، سونا پہننا ہر چیز مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے امن بہت ضروری ہے پورے ملک میں، ہر کسی خطے میں۔ تو ہندوستان ایک جسم کی طرح ہے، منی پور بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں فوری امن لایا جائے۔ ایک مدعا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جے پور ایکسپریس کے اندر جو حادثہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ٹرین میں چلنے والوں کو اب سیکورٹی والوں سے خوف محسوس ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے کوئی سسٹم لایا جائے اور جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے گڑگاؤں کے اندر ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی اور امام صاحب کو اور ان کے ساتھ میں رہنے والے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں ہریانہ اور میوات کے اندر جو ایک مذہبی یاترا نکلی تھی اور اس کے بعد وہ فسادات ہوئے۔ پھر فسادات کے بعد 700 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو کے مکانات کے اوپر کیا کہتے ہیں بلڈوزر چلا دیے گئے۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگرے بجرنگ دل کی طرف سے طرح طرح کے فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مدعا، کبھی تعلیمی ادارے میں حجاب کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی سڑکوں پہ چلتے ہوئے کوئی فساد ہو جاتا ہے، اور جو اس فساد کے پیچھے لوگ ہیں، جیسے اس وقت ہریانہ کا ایک بہت بڑا نام ہے مونو مانیسر، اس کو مسلسل بچایا جا رہا ہے، اس پر کئی طرح کے کیسز پہلے سے موجود ہیں، آج تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی مضبوط قانونی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ملک کے مختلف خطوں میں، مہاراشٹر کے بھی مختلف علاقوں میں آدیواسی اور دلتوں پر مظالم ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ملک بھر میں ننگا عورتوں کو نچایا جا رہا ہے۔ خود وزیر داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 13 لاکھ سے زیادہ عورتیں پچھلے 3 سالوں میں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ عورتوں کی تسکری کے واقعات اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں پیچھے، اور ایسے ہی مختلف طریقے سے مذہبی منافرت پھیلا کر کے بانٹو لڑاؤ اس کی سیاست کا جو ماحول بنا ہے، جس نے ملک کے ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تاجر ہو، تعلیمی طبقے کا امن اس کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ وہ کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک خوف کے ساتھ جی رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور لوگ اپنی اپنی زندگی کے اندر پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکیں، اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے، حکومت اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے اور آگے آئے، ورنہ اس ظلم کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ہم یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو، جس میں سکھ ہیں، عیسائی، کرسچن ہیں، ہندو دھرم کے لوگ ہیں اور دوسرے تمام سماج کے لوگوں کو بات چیت چل رہی ہے، ان کو جوڑ کر کے بڑے پیمانے پر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، اور ظلم کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امن ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کو لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہاں مولانا صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہو کہ دیش کے حالاتوں کو لے کر آپ آواز اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی ممرہ کے کافی سارے مدعے ہیں، اس کے خلاف بھی کیا آواز اٹھاؤ گے آپ لوگ؟ ہمارا اس وقت پریس کانفرنس جو ہے وہ امن مارچ کے سلسلے میں ہے۔ اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم دوسری بات پر جس طرح سے باتیں چل رہی ہے کہ امن کا جو مارچ نکالا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سیاسی بے وزنی ہے ہماری پورے ہندوستان میں، اور اس طرح کے امن مارچ جو بھی نکالے جاتے ہیں فوراً ان تنظیموں کو ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کا میسیج رہے گا کس طرح سے، کیونکہ سیاست میں حصہ داری نہ کے برابر، سرکاری سنستھانوں میں حصہ داری نہ کے برابر، فوج میں، پولیس میں بالکل نہ کے برابر، تو اس پلیٹ فارم پر ان سبھی چیزوں کو لے کر کس طرح سے آپ بیداری پیدا کریں گے قوم؟ فی الحال ہمارا مدعا جو ہے تمام مذہب کے لوگوں کو لے کر کے، تمام طبقے کے لوگوں کو لے کر کے، مائنورٹیز کو لے کر ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مائنورٹیز کو لے کر کے، جو اس میں یہاں پر سمجھ بوجھ رکھنے والے اکثریتی طبقے کے لوگ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی نگلیکٹ نہیں کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے اس کے اندر کہ
ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک پرامن ملک تھا اور اس کو رہنا چاہیے. اب جو اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اسے خیال میں ختم کرنا چاہیے. ایک پریشر، ایک ماحول یہاں سے کریٹ کیا جائے گا، ایک آواز دی جائے گی ملک کو کہ اس آواز کو ہر جگہ اٹھایا جائے اور ایک پیغام دیا. یہ جمعیت العلماء کے بینر کے تلے ہے یہ پروٹیسٹ. یہ گمراہ کوسہ کے تمام مسالک کے علماء کرام کے جانب سے ہے، علماء کمیٹی سے ہے، جی علماء کمیٹی، جس میں تمام تنظیمیں، تمام پارٹی سب شامل ہیں. جنتا کو آخری سندیش کیا کچھ ممرا شہر کے لیے؟ سب سے اول اور آخر بات یہ ہے کہ یہ جو ہم مارچ نکال رہے ہیں، یہ پورا کا پورا مارچ جو ہے ہم ایک امن کے لیے نکال رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے، اس میں کام کرنے والوں سے، اس میں شرکت کرنے والوں سے ہم پورے طور پہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا ماحول ایسا خراب نہ کریں. کہ ہم جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں یہاں کے عام شہریوں کو اور حکومت کو اس پروگرام کے ذریعے سے، کہ ظلم کی روک تھام ہو اور شہر ملکوں میں امن و امان قائم ہو، اس کو بھنگ نہ ہونے دیا جائے اور کسی طرح کا کوئی بھی نوجوان ایسا کوئی اقدام نہ کرے کہ جس سے معاملات، ماحول خراب ہوں. اس کو کنٹرول میں رہنا ہے اور جو گائیڈ لائن دی جائے گی، جس کے والنٹیئرس ہوں گے علماء کرام کی طرف سے اور تمام مذاہب کے نمائندوں کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہوگی، اس کے مطابق آپ اس کا حصہ بنیں اور اس کو جو ہے کامیاب کر کے پورے ملک کے لیے ایک مثال بنائیں. سبھی مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل ہیں. جی الحمدللہ سبھی مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں. ہمارے مولانا ساجد صاحب ہیں، سنی مسلک کے علماء کرام میں سے ہیں، اور اہل سنت تو سبھی ہیں. ہاں سبھی اہل سنت ہیں اور سبھی مسلک کے علماء کرام ہیں. حافظ آفتاب صاحب ہیں، قاری حسان صاحب ہیں، ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں ہمارے یہاں کے. مولانا سیف اللہ صاحب ہیں، جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا مصعب صاحب ہیں، مولانا صہیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ جو ہماری اس پوری اس کے امیر ہیں. سب ساتھ میں شریک ہیں الحمدللہ.